اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم۔ یہ اسلامی شاعر نے اس شعر میں ایک عہد اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے جو ہم سب کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں، ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں، جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت۔ آج بھی ہم ہیں اپنی جگہ پر کھڑے، آج بھی ہم ہیں اپنی جگہ پر کھڑے، زور یوں تو آندھی نے لگایا بہت۔ متحد ہو نہ جائیں تیرے یہ امتی، متحد ہو نہ جائیں تیرے یہ امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، ہو نہ جائے تیرا یہ دین پھر حکمراں، تیرے دشمن کو ہے آج کھٹکا بہت۔ میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، میرے جتنے بھی ہیں اہل خانہ جہاں، سب کے چہروں سے ہے نور ایمان عیاں۔ آفتاب رسالت تیرا شکریہ، آفتاب رسالت تیرا شکریہ، میرے گھر میں ہے تیرا اجالا بہت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی مبارک ہستی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن کو دنیا نمبر دیا کرتی ہے۔ آج بھی عالم اسلام، اسلامی ممالک کے جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرس، جتنے بھی بڑے بڑے مسلمان بادشاہ ہوں یا مسلمان علماء ہوں، آج بھی اسلامی ممالک ان کی درجہ بندی کرتی ہے، ان کو نمبر دیتی ہے۔ یعنی سال بھر میں ہم نے نوٹس کیا، سال بھر میں ہم نے غور کیا، فکر کیا، ہم نے ان کو فالو کیا، ان کے مقالات ہم نے دیکھے، بیانات ان کے ہم نے نوٹ کیے، تو اس اعتبار سے سال بھر میں، سال بھر کی رپورٹ میں سر فہرست پر یہ ہیں، فلاں بزرگ ہیں۔ جیسے ان تقریباً ہر سال میں 50 سے 100 پوری اسلامی ممالک، جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں، اس میں سے بڑے بڑے لوگوں کے نام نکالے جاتے ہیں۔ جیسے اس میں ہمارے اس ملک کے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمد محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا نام ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام ہے۔ الغرض اس طرح مسلم لیڈر ہوں، مسلم اسکالرس ہوں، مسلم علماء ہوں، ان کے ناموں میں سے چند لوگوں کو چن کر نمبر وار پہلے نمبر پر فلاں ہیں، دوسرے نمبر پر فلاں ہیں، تیسرے نمبر پر فلاں ہیں، اس طرح دنیا آج ان کا مقام اور درجہ طے کرتی ہے۔
لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا، جس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، جس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ میں اور آپ کیا کہہ سکیں گے؟ جس کے مقام پر میں اور آپ کیا بیان کر سکیں گے؟ اسی لیے یہ ایک شاعر ہیں جنہوں نے لکھا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو آخر کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو آخر کیا ہے۔ ہم نے تو بس اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے تو بس اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بزرگان محترم، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا عہدہ ہے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تب سے آپ کا مقام بیان فرما دیا، آپ کا درجہ بیان فرما دیا، اور تب سے لے کر آج تک صرف مسلمان نہیں، ملت اسلامیہ نہیں اور اہل ایمان نہیں، بلکہ غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی قریب میں، یا آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو مجھے پتا نہیں، ابھی قریب میں ایک پیپر کی کٹنگ آئی سوشل میڈیا پر، جس میں تحقیق کے بعد معلوم ہوا واقعتاً وہ بات صحیح ہے۔ مہاتما گاندھی کے ملفوظات میں جو انہوں نے کہا ہے، ان کے الفاظ میں، ان کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، اگر ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں بھائی چارگی کا صحیح نظام قائم کر کے اپنے ملک کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف کوئی نمونہ ہے تو وہ ہے محمد اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا مقام صرف مسلمان قوم نہیں بلکہ غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ ہاں، بعض ہیں جو آوارہ قسم کے، بدماش قسم کے، جن کا شمار انسانوں میں تو نہیں کرنا چاہیے، جن کا شمار انسانوں میں کرنے سے خود انسانیت پر داغ اور دھبا آتا ہے، خود انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، انسانیت کو منہ چھپانا پڑتا ہے۔ ایسے بد قسم کے، منحوس اور خبیث قسم کے لوگ آج بھی ہیں بعض۔ یہ سلسلہ تو آج سے نہیں، ان کی نسل اسود عنسی سے چلتی ہے، ان کی نسل مسیلمہ کذاب سے چلتی ہے، ان کی نسل ان جھوٹے کافر مکار ملعون گستاخان نبی سے ان کی نسل چلتی ہے، جن کا تعلق دور نبوت میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور تبع تابعین میں، جن کا تعلق صرف اور صرف، جن کا کام صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنا تھا، اسلام کے اوپر العیاذ باللہ کیچڑ اچھالنا تھا، جن کا کام صرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنی تھی، جن کا کام صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں اپنی منمانی باتوں کو گھسیڑ کر قرآن و حدیث کو بدنام کرنا تھا، آج بھی اس طرح کی لوگ ان کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ہمارے قوم میں آج بھی بہت سے غدار ہیں جن کی نسل میر صادق سے چلتی ہے، جن کی نسل میر جعفر سے چلتی ہے۔ اسی طرح غیروں میں جو سادہ ذہن کے نہیں ہیں، غیروں میں جن کے پسند منصفانہ نہیں ہے، جن کا مزاج انصاف کو نہیں قبول کرتا، جن کا مزاج سچائی کو قبول نہیں کرتا، جن کا مزاج صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا، ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن سب ایسے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ غیروں میں بھی اکثریت وہ ہے جن کا ذہن اس بات کو مسلمانوں سے زیادہ جلدی قبول کرتا ہے کہ واقعتاً تمہارے پاک پیغمبر، تمہارے محمد صاحب، انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو اس زندگی، اس دنیا کے رہنے تک سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل۔
بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، آپ کا مرتبہ بیان کیا، وہیں پر آپ کی خصوصیات بھی بیان کی۔ کیوں آپ کا مقام اتنا دیا گیا؟ سارے انبیاء کی خصوصیات آپ کے اندر جمع کی گئی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے اندر تھا، اسی لیے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مصر کے لوگوں نے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے انگلیوں پر چھری کو پھیر لیا، لیکن میرے محبوب اتنے حسین ہیں، میرے محبوب اتنے خوبصورت ہیں، ان کا حسن اتنا بالا تر ہے کہ جن لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ان پر ایمان لائے اور ان کے نام پر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ جتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کے اندر الگ الگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اوصاف، حضرت شیس علیہ السلام کے اوصاف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا تحمل، سارے انبیاء کی خوبیاں اگر کسی میں ایک جمع کیا ہوا دیکھنا ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب دستور، عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سارے انبیاء کی خوبیوں کو، ان کے اوصاف کو، ان کے کمالات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکٹھا کر دیا، اور پھر ان اوصاف، ان خوبیاں، ان کمالات کو حضرات صحابہ کرام کی تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد جماعت میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت حضرت صدیق اکبر نے لے لیا، آپ علیہ السلام کا انصاف حضرت عمر نے لے لیا، آپ علیہ السلام کا علم حضرت علی نے لے لیا، آپ علیہ السلام کی شرم و حیا حضرت عثمان نے لے لیا، آپ علیہ السلام کا تقوی اور قراءت قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لے لیا، آپ علیہ السلام کا فیصلہ کرنے کی قوت حضرت علی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ آپ کے ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے کسی میں کچھ تقسیم کر دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا تھا، امت تک پہنچانا تھا، آپ کے پیغام کو قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر کچے گھر پکے گھر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا اس نظام، اپنا اس آخری قانون، اپنی اس شریعت جو دین جس سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اور جس پر چلنے کی قبولیت کا اعلان کیا ہے، اس کو پہنچانا تھا۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اللہ نے ڈال دیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا آپ علیہ السلام کی شرم و حیا دیکھنا ہے تو حضرت عثمان کو دیکھو، آپ کا انصاف دیکھنا ہے تو حضرت علی، حضرت عمر کو دیکھو، آپ کی صداقت کو دیکھنا ہے، آپ کی وفا کو دیکھنا ہے، آپ کی وفاداری کو دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھو، آپ کا دوستانہ تعلق کو دیکھنا ہے حضرت ابو بکر کو دیکھو، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی آپ نے گزاری، چھوٹوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ رہا، آپ کا چال چلن کیسا تھا، معاملات آپ کے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا کیسا تھا، لین دین آپ کیسے کیا کرتے تھے، معاشرت آپ کے کیسے تھے اور آپ کے اخلاق کیسے تھے، ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سب صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام کی وہ معظم ہستیاں کافی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند، اگر تم ان میں سے کسی کو بھی دیکھ لو گے، کسی کو بھی اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔
تم راہ راست پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وارث حضرات علماء یہ لکھتے ہیں سیرت مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرات صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ سیرت کو مکمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس میں حضرت ابو بکر کی صداقت نہ آئے۔ سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جبکہ حضرت عمر کا اس میں تذکرہ نہ آئے۔ سیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین، حضرت عبداللہ اور اسی طرح دیگر سارے صحابوں کا تذکرہ نہ آئے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اوصاف، کچھ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جن اوصاف کی وجہ سے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ حدیثوں میں یہ فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت دی ہے، میں سید الانبیاء ہوں، مجھے انبیاء کا سردار بنایا گیا، میں خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہوں، میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا، مجھ پر ساری انسانیت سے بڑا درجہ عطا کیا گیا۔ یہ کن وجوہات کی بنیاد پر، کن چیزوں کی بنیاد پر؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، میری یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت۔ وہ ایسے تو بہت سارے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان میں سے چند خصوصیتوں کو حضرات علماء نے جمع کیا۔ جیسے ایک خصوصیت یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سارے انبیاء پر آپ کو جو مقام دیا گیا، ساری انسانیت پر آپ کو جو مقام دیا گیا، یہ کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اس طرح کا مضمون احادیث میں ملتا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، ہواؤں کا نظام نہ ہوتا، درندوں کا، پرندوں کا، چڑیوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، جماعتات کا، یہ سارا نظام اللہ نہ چلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں علماء نے 1400 سال سے اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑا اور امت تک پہنچایا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑیں، سمجھیں، اپنے اندر اس کو اتاریں، اپنی اولاد میں، اپنی نسلوں میں اس بات کو اچھی طرح بسا دیں، ان کے دلوں میں گھسا دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی طرح کا نبی نہیں آئے گا، چاہے نئی شریعت والا نبی ہو، پرانی شریعت والا نبی ہو، چاہے علاقائی نبی ہو، چاہے ایک ملک کا نبی ہو، چاہے چند شہروں کا نبی ہو، کوئی بھی نبی کسی طرح کا نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب آخری زمانے میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو ان کا بھی اترنا اور نازل ہونا امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ آپ کو نبی نہیں کہا جائے گا، آپ بھی قرآن پر عمل کریں گے، آپ بھی قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، آپ بھی احادیث پر عمل کریں گے، آپ بھی احادیث کی تبلیغ اور اشاعت کریں گے۔ آئے دن نئے نئے فتنے اس سلسلے سے ابھر رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی قریب ہی میں بالکل 2-4 روز پہلے آپ نے سنا ہوگا پڑوس ملک کے چند مسلمانوں کو داونگیرہ اور بنگلور شہر میں پکڑا گیا، نام بدل کر مسلمان تھے، نام ان کا کچھ اور تھا، لیکن نام بدل کر غیروں کا وہ یہاں پر رہ رہے تھے۔ ساروں کو صرف اتنا ہی معلوم ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وہاں سے آئے تقریباً 2016 کے بعد 2018 میں آ کر بسے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کی یہ آئیڈیالوجی ہے، ان کی یہ فکر ہے۔ پڑوس ملک میں یہ ایک منحوس قسم کا آدمی گزرا ہے، ریاض احمد، اس کا لقب تھا گوہر شاہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ رب کہتے ہیں اللہ کو، پالنہار کو۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو یونس گوہر شاہی اس فرقے کی بنیاد رکھنے والے یہ رب الارباب ہیں، العیاذ باللہ، خداؤں کے خدا ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی تمہارے اس یونس گوہر شاہی میں اور جتنے کنکر اتنے شنکر کو ماننے والوں میں کیا فرق رہا؟ تم کیسے مسلمان ہو؟
ہم تو یہ کہتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کو بھی اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. آپ کا درجہ ہاں واقعتاً بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا درجہ اس سے بڑا ہے. تم نے تو نبی کے درجے سے بڑھا دیا. اسی لیے سارے مکتب فکر، سارے مذاہب، دیوبندی کیا، بریلوی کیا، اہل حدیث کیا، سارے مکتب فکر والے، سارے مسلک والے ان کو کافر ہی کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا، انکار کیا ہے. وہ مانتے نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو. الگ الگ نام کے یہ ان فتنوں کا، اس فرقے کی مثال میں نے اس لیے دی. اس طرح آج کے وقت میں فتنوں کے دور میں ایسے الگ الگ فتنے، الگ الگ فرقوں کا وجود ہو رہا ہے. ان سے بظاہر تو ہمیں لگتا ہے بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے، بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں، یہ تو اس سے اور زیادہ اگر سزا ہوتی تو اس کے بھی مستحق. اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. معصوم اور سادے قسم کے مسلمانوں کو اپنی جال میں پھنسا کر ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو، ان کے ایمانیات کو، ان کے نظریات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا میری سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشانیاں بھی بتائی. قیامت کے قریب بعض آئیں گے جھوٹے دجال قسم کے لوگ ہوں گے جو امت کو یہ کہہ کر گمراہ کریں گے کہ میں نبی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں. اچھی طرح یاد رکھ لو، یہ میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونے کا عقیدہ اتنا اہم ہے بزرگان محترم، اتنا اہم ہے. قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتیں اس عقیدے کو بیان کرتی، 100 سے زائد آیتیں صرف ایک چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی. 200 سے زیادہ حدیثیں علماء نے جمع کیا ہے کتابوں میں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے جھوٹے نبیوں کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا. ان کا حشر بھی دنیا نے دیکھا، اور اسی طرح ان گستاخان رسول کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ان کا بھی حشر دنیا نے دیکھا ہے. اس لیے مسلمانوں سے اکابر علماء نے فرمایا ایک تو پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کوئی آ کر کہتا ہے ہمیں اس کی بات ماننا ہی نہیں ہے، ثبوت ایویڈنس پوچھنا تو دور کی بات، اس کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، اگنور اس کو کر دینا ہے. اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، کبھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی برے الفاظ کہہ کر رہا ہے، کبھی کوئی آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہ مان کر کرتا ہے. یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہ سیرت کو اپنایا نہ سنت کو اپنایا. ایک ہی حل مسلمانوں کے سارے مسائل کا، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة كلهم وستفترق امتی على 73 ملة. میرے صحابہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. بنی اسرائیل میں 70 پر 2 جماعتیں ہو گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، ان سے قدم آگے بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل نے جو کارنامے، جو نالائقیاں، جو بدماشیاں، جو نافرمانیاں کی ہیں، ان سے یہ قدم آگے ہے. وہ تو 72 فرقوں میں بٹے تھے، ان کی نافرمانی 72 فرقوں میں بٹ کر ہوئی تھی. میری امت 73 سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم،
سارے فرقے جہنمی ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ملۃ واحدہ، صحیح حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اور صرف ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، یہ جماعت وہ ہے جو جنت میں جائے گی۔ قربان جائیں حضرات صحابہ اکرام کے سوال پر۔ حضرات صحابہ کا مزاج، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو سوالات کیے، صرف اور صرف علماء نے بتایا اسے کہ یا تو 16 ہیں یا تو 19۔ 23 سال نبوت کا دور، 13 سال مکی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، 10 سال مدنی زندگی، 23 سال میں حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کوئی چیز معلوم کی ہے، وہ صرف اور صرف 16 یا 19۔ ہمارا مزاج 36 قسم کے سوالات کرتے ہیں علماء سے، مفتیان کرام سے، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں دین نہیں آئے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر 100% دینداری نہیں آئی، اس کے باوجود بھی ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم سے حرام نہیں چھوٹا، اس کے باوجود بھی ہم سے سود نہیں چھوٹا، اس کے باوجود بھی ہمارے زندگی سے دوسروں کی زندگی کو پریشان کرنے کی یہ فطرت غلیظ عادت نہیں چھوٹی۔ حضرات صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، آپ کو دیکھا، آپ سے دین حاصل کیا، علم سیکھا، قرآن سیکھا، شریعت لی، صرف اور صرف 16 یا 19 سوالات۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ 72 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بھئی ہمیں کیا لینا دینا، کون کون جہنم میں جائے گا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اس بارے میں سوال کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا، کس کے اندر جنتی خوبیاں ہیں، کیا کام جنت میں لے جانے والے ہیں، کیا کام ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے والے ہیں، کیا کام ہمیں اپنے اصلی گھر تک لے جا کر پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسان بات، ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں یعنی میری سنتیں ہیں، وہ اصحابی جس پر حضرات صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان کی اتباع کر لیتا ہے، آدمی جنت میں پہنچ جاتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت جائے گی لیکن بعض لوگ ہوں گے انکار کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ دوسرا سوال حضرات صحابہ کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے؟ کون بے وقوف ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ ہماری زندگی میں تو ہم نے صرف جنتوں کا تذکرہ سنا ہے، جنتوں کے انعامات کا تذکرہ سنا ہے، جنت کی زمین کا تذکرہ سنا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ جب دیکھنے کا موقع آ رہا ہے تب کون انکار کرے گا؟ ہم نے تو صرف اتنا سنا، ما لا عین رات، ایسی جنت، ایسی زمین، اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز ہے، نعمت ہے جنت، ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، جسے کسی کے کان نے صحیح معنوں میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، جسے کسی کے دل نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے۔ ایسا کون بدنصیب ہے یا رسول اللہ جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، زبان سے انکار نہیں کرے گا، عمل سے انکار کرے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میری سنتوں کو چھوڑ دیا، میری سیرت کو چھوڑ دیا، میری نافرمانی کی، میرے صحابہ کو چھوڑ دیا، فقد ابا، گویا وہ اپنی زبان سے نہیں عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، گویا اپنے عمل سے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے بھئی مرنے کے بعد زندگی ختم، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ جیسے غیر کافر بت پرست مشرک کہتے ہیں جو کچھ ہے یہ صرف یہی زندگی ہے، جس زندگی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم کیسے یقین کریں گے اسے؟ زندگی کی صرف یہ ایک ہی دنیا ہے، مرنے سے سارا حساب کتاب ختم، دوبارہ پیدا ہونا، حساب کتاب کا ہونا، جنت میں جانا، جہنم کا جانا، پل صراط پر سے گزرنا، میدان محشر کا قائم ہونا، یہ ساری چیزیں ہم نہیں مانتے، مشرکین کہتے ہیں۔ یہ بھی اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے،
بزرگان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں سنتوں کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کسی سنت کو معمولی ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے، حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، اس کے اندر کفر داخل ہو گیا، کفر کا دروازہ کھل گیا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے 1 2 3 کئی سنتوں کو معمولی ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جیسے سنتیں اس کی زندگی سے دور، وہ خود دین سے دور ہو جائے گا، ارتداد کا راستہ کھل جائے گا، ارتداد کی کھڑکی کھل جائے گی۔ دھیرے دھیرے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو دین پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، سنتوں پر اعتراض کرتے ہیں، بیکار کے اعتراضات اور سوالات کی شکل میں خود کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک مثال بتاؤں میں، آج ہمارے نوجوانوں میں بہت سے نوجوان کیا بڑھوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے تیزی سے، ننگے سر رہنا، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہیں ثابت نہیں۔ کان کھول کر سن لیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں مولانا حدیث سے بتاؤ، تیری زندگی میں استنجا کے طریقے ہیں؟ صحیح طور پر استنجا کے بعد کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے وہ کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں۔ کبھی ناپاکی کے جنابت کے مسائل، صبح بستر سے اٹھتا ہے ناپاک ہوتا ہے تو کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے کبھی وہ پوچھا نہیں۔ معاملات کو کس طرح درست کریں، حرام کیسے اپنی زندگی سے چھوڑیں، کبھی اس کی فکر نہیں۔ یہ خباثت ذہنوں میں، دلوں میں بعض لوگ گھسا رہے ہیں، جنہیں شیطان نے کہا خناس۔ اچھی طرح سمجھیں، خناس قرآن نے کہا، سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں خناس کسے کہتے ہیں، قرآن نے خود بتا دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کیا وہ صرف جنات ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے شیطان ہیں؟ نہیں، قرآن نے کہا من الجنتی والناس، جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان بھی دل اور خیالات میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ بھی ہیں جسے قرآن نے کہا شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی۔ ہم تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ جنات کے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یہ انسانوں کے شیطان ہیں۔ بیکار کے سوالات، معلوم کرو حدیث سے ثابت ہے کیا ٹوپی پہننا؟ عجیب سوال ہے، یہ ایسا سوال ہے جو آدمی کو دین سے دور کرتا ہے۔ ایک فیشن، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، کبھی کبھار ہو گیا بغیر ٹوپی کے، بغیر کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے۔ لیکن یہ سمجھ کر اس خیال میں اور اس غلط فہمی میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے ثابت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنی زندگی میں الا ماشاء اللہ معمول آپ کا یہ تھا، سوائے حالت احرام کے اور کبھی کبھار کے آپ کبھی ننگے سر نہیں رہے۔ سارے محدثین، حدیث بیان کرنے والے، سارے فقہا، مسائل لکھنے والے، سارے امت کے بڑے بڑے علماء اس بات کو لکھ کر گئے ہیں۔ خود میں ایک اہل حدیث عالم کی بات آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اہل حدیث علماء بھی ٹوپی پہنتے ہیں سر پر۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء جو جنہیں ہم سلفی علماء کہتے ہیں، دنیا بہت بڑے بڑے حدیث کے ماہر، وہ خود ٹوپی پہنتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اہل حدیث غیر مقلد آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کبھی نہیں پہنتا، دوسروں کے دل میں بھی خیالات وسوسے ڈالتا ہے۔ مجھے یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، اس سے آج دھیرے 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 یہ بیماری پھیلتے پھیلتے ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ ہوگی، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، فقیہ صحابی ہیں، محدث ہیں، اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو دیکھا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت غصہ ہوئے۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے حاضر ہوں تو خوبصورتی کے ساتھ، زینت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جو ٹرینڈ ہے
جو رواج چل رہا ہے وہ زینت نہیں ہے، نہیں یہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگنا تمہارے کہنے سے نہیں ہے، قرآن کہے، صحابہ کہیں، حدیثیں کہیں، سیرت نبی کہے، سنت نبی سے معلوم ہے کہ بغیر ٹوپی کے رہنا اچھا ہے تو اچھا ہے، ورنہ تو یورپی کلچر کیا ہے عورتوں کے حق میں آدھا ننگا رہنا، کلچر تو یہ ہے لوگوں کی، قوموں کی عورت کے لیے آدھی ننگی رہنے کو کہتے ہیں، یورپی کلچر، یورپی مذاہب اور وہاں کے کلچر میں یہ حکم تو سب کے لیے ہے، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، چاہے مرد ہو عورت، جب بھی نماز کو آؤ، جب بھی مسجد کو آؤ، زینت اختیار کرو، خوبصورتی لے کر آؤ، فیشن لے کر آؤ نہیں، خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو۔ عورت کے لیے سر کا ڈھکنا فرض ہے، مرد کے لیے سر کا ڈھکنا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول ہے۔ اگر ان لوگوں کے مذہب کے مطابق چلیں گے، ان لوگوں کی کلچر کے مطابق چلیں گے تو آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ عورت کا یورپ اور یورپی کلچر کے لباس میں نماز درست ہو جانی چاہیے، جبکہ علماء نے لکھا ہے اس کا ایک بال بھی ظاہر ہوتا ہے، کئی علماء لکھتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے عورت کو بہت ڈھک کر، دب کر، پردے کے ساتھ گھر کے ایسے کمرے میں جہاں پر عموماً لوگ آتے جاتے نہ ہو، ایسی جگہ نماز پڑھنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آج حدیثوں کے حوالے کے ساتھ میں جمعہ کے لیے حاضر ہوا، سارے حوالے میں نے جمع کیے، کئی ایک دو نہیں، تکلیف اتنی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہیں، بھئی کس حیثیت سے کھڑے ہیں؟ جس نماز، فرض نماز کے لیے اہتمام کا حکم اللہ نے دیا، مسجد میں پڑھو، گھروں میں پڑھتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو جی یہ کرتا ہے تمہارے گھروں کو میں آگ لگا دوں، جماعت چھوڑتے ہو، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، باجماعت نماز کا اتنا اہتمام اللہ کے نبی نے کروایا، اگر مسجد کا پڑوسی ہے کسی بھی حال میں اسے مسجد چھوڑ کر اپنے مکان دکان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نماز کا اہتمام، جگہ کا اہتمام، جگہ کے پاک ہونے کا اہتمام، نماز کے شرائط، وقت کا اہتمام، وضو کا اہتمام، پاکی کا اہتمام، اتنا اہتمام، یہ سارے نماز کے آداب میں سے ہیں۔ 1400 سال سے جو نماز ہمیں ملی ہے اللہ کے نبی سے صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اسی طرح ہم تک جو پہنچی ہے، ان سب کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر سے کہتا ہوں، کبھی کبھار بغیر ٹوپی کے پڑھ لینا کوئی حرج نہیں، مگر معمول بنا لینا۔ نوجوانوں، اللہ کا حوالہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اسے ہلکا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، یہ بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، سر کا ڈھکنا بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اگر ہلکا سمجھ کر چھوڑتے ہو یہ چیز ایسا نہ ہو، اللہ حفاظت کرے، تمہیں اور ہمیں دین سے دور کر دے گی، دین سے بیزار کر دے گی، ارتداد، دین کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا، یہی اس کے لیے ایک پہلا ذریعہ علماء نے فرمایا، آدمی کوئی سنت کو، دین کا کوئی حکم ہے اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے، الشہداء اربعۃ، شہید 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہید 4 قسم کے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک شہید وہ ہے جو میدان میں اترتا ہے اور دشمن خدا سے لڑتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے پاس اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس شہید کا مقام، درجہ اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے ٹوپی نیچے گر گئی۔ سر آپ نے اس طرح اتنا اونچا اٹھایا کہ آپ کے سر کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اہتمام تھا ٹوپی پہننے کی۔ راوی کہتے ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے تابعی یا تبع تابعی، میں نہیں سمجھتا، میں بھول گیا ہوں کہ وہ ٹوپی یا تو حضرت عمر کی گری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں، لیکن ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں صحابہ اکرام کانوا یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، صحابہ وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کے سروں پر عمامہ ہوتا تھا یا ٹوپی ہوا کرتی تھی، بلکہ شریعت نے، اسلام نے سر کو ڈھانکنے اور عمامہ کے پہننے کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعمموا تزدادوا حلما، او کما قال، عمامہ کا اہتمام کرو، عمامہ کا اہتمام کرو، اس سے تمہارے اندر بردباری آئے گی، کنٹرول کرنا غصے کو، گناہ سے بچنا، اپنے نفس کو روکنا ناجائز حرام سے، یہ ساری چیزیں تمہارے اندر آئیں گی عمامہ کے اہتمام سے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم عمامہ ٹوپی کے اوپر باندھتے ہیں، وہ لوگ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے سکھ بھائی بغیر ٹوپی کے وہ کپڑا باندھتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں۔ مذہب اسلام کی خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمائی ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھنا یہ اسلام کی خصوصیت، اسلام کی پہچان ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بغیر ٹوپی نماز پڑھتے ہوئے ان 3 باتوں کو ذہن میں لاؤ۔ 1400 سال سے اسلام کا کیا معمول رہا؟ بغیر ٹوپی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، کیا ہے معمول؟ تمہیں نہیں معلوم ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، جسے معلوم ہے ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال غلط ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا حدیث سے ثابت ہے کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ ارے ٹوپی تو دور، آپ کرتا نہ پہنے نماز ہو جائے گی۔ صرف نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنا آپ کا چھپ گیا ہے، آپ ایسی حالت میں ہیں، آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ کوئی آدمی اس طرح کا جبہ اور اس طرح کا لمبا جبہ پہن لیتا ہے، اندر پاجامہ نہیں پہنا ہے اور پردے کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز تو آپ کے پاجامہ یا آپ کے کرتے کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ یہ سوال غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے نماز کے، یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ وہ نماز کے آداب 1400 سال سے جو ہمارے تک چلے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب اس میں ایک اور سوال رہ جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ان سے تو بہتر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لینا ہے۔ اس سوال کو سمجھے ایک چھوٹی مثال سے۔ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، وہ یہ دونوں میں سے ایک کبھی گھر نہیں آتا، ہمیشہ باہر رہتا ہے، کبھی ماں سے ملاقات نہیں، ماں کی خدمت نہیں، ماں کی اطاعت نہیں، کبھی نہیں، ہمیشہ گھر کے باہر۔ ایک بیٹا گھر آتا ہے لیکن ماں کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، ماں کو جواب دیتا ہے، کبھی اس کی اطاعت نہیں کرتا، زبان درازی کرتا ہے۔ اب دونوں میں سے صحیح کون؟ دونوں غلط ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے۔ جو گھر کے باہر ہے وہ بھی غلط ہے، ماں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ یہ کہے میں تو بہتر ہوں اس سے کہ میں گھر سے باہر ہوں، گھر میں آ کر ماں کی خدمت کرنے کے بجائے زبان درازی کرنا، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوں۔ نہیں، آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، آپ بھی ماں کے حقوق کو چوک رہے ہیں، آپ بھی ماں کی خیر خیریت دریافت نہیں کر رہے ہیں، اس کے اچھے میں، اس کے برے میں، صحت میں، بیماری میں آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو گھر آ رہا ہے یہ کافی نہیں ہے، گھر آئے تو صحیح معنوں میں ماں کی اطاعت کرے، خدمت کرے، اس کے ہاتھ پیر دبائے، اس کی بیماری میں اس کے کام آئے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ صحیح ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے جب ہم مسجد آ جائیں، پلاسٹک کی ٹوپی پہننے والے کبھی کبھار پہن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، معمول بنا لینا، مسجد میں ٹوپی ہوگی، مسجد میں ٹوال ہوگا، مسجد میں پانی ہے، مسجد میں استنجا خانہ ہے، مسجد میں وضو خانہ ہے، یہاں تک کہ مسجد میں غسل خانہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر روزانہ ہفتے میں 1 بار 2 مرتبہ غسل کرنا شروع کر دیں۔ بزرگان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں عمل غلط ہیں، ہمیں اس بات کا شریعت نے پابند بنایا ہے۔ ہاں، بعض وہ لوگ ہیں جو مجبور ہیں، ڈریس کوڈ کی پابندی، اسکول کے طلبہ ہیں، کالج اسٹوڈنٹ ہیں، آفس میں کام کرنے والے ہیں، جہاں ڈریس کوڈ کا مسئلہ ہے وہاں ٹوپی نہیں پہن سکتے،
ہاں تو جتنے وقت تک پابندی ہے اسلام نے، علماء نے انہیں اجازت دی، ہاں اتنے وقت تک آپ نہ پہنیں، لیکن اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کو بہانہ بنا کر آپ مسجد آ رہے ہیں، مسجد میں کیا پابندی ہے؟ مسجد میں آخر کس نے آپ کو پابندی لگائی؟ مسجد آئیں اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنے صاف ستھرے لباس کے ساتھ، زینت کے ساتھ، ایسے لباس کے ساتھ، ایسی بیوٹی کے ساتھ ہم آئیں اللہ کے دربار میں جیسے ہم کسی شادی بیاہ میں جانے کو پسند کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے سسرال کے گھر جانے کو پسند کرتے ہیں، جیسے لوگوں کے درمیان جانے کو پسند کرتے ہیں، ایسے لباس کے ساتھ آ کر پڑھیں انشاءاللہ، تب ہماری نمازوں میں خشوع آئے گا، تب ہماری نمازوں میں خضوع آئے گا۔ سنتیں ہوتی ہیں نماز میں، ایسی نمازیں صلو کما رأیتمونی اصلی، حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے 2-4 احادیث اور حضرات صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا یا تو آپ ٹوپی پہنتے تھے، یا تو عمامہ پہنتے تھے، یا تو صرف ٹوپی پہنتے تھے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کا معمول کبھی ننگے سر رہنے کا نہیں تھا، کھانا کھاتے وقت آپ کے سر پر کپڑا یا ٹوپی ہوتی، بیت الخلاء جاتے وقت سر پر ٹوپی یا کپڑا ہوتا، اور عموم آپ کا یہی معمول ہے۔ ہاں حالت احرام میں آدمی جب حج یا عمرے پر جاتا ہے اس میں سر کا کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حالت احرام میں کبھی ٹوپی نہیں پہنی ہے، یہ ایک حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ کی زندگی کے عام حالات سے یہی پتہ چلتا ہے، صحابہ کے معمول سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سروں پر ٹوپیاں ہوتی تھی۔ یہ ہماری پہچان ہے، اسلام کی شان ہے، یہ ٹوپی کی اسلام میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے صرف ایک ٹوپی کی وجہ سے کئی بار فتنے دبے ہیں، لڑائیاں ختم ہوئی ہیں، جنگیں ختم ہوئی ہیں، اس کے پیچھے اگر کسی کا رول اور کردار رہا ہے وہ صرف اور صرف ٹوپی کا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی کسی بھی سنت کو معمولی سمجھ کر اسے چھوڑنے سے پورا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حدیث والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضرات صحابہ والی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت نبوی کو اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔